السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، متفق عليه۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، آمین۔ عزیز طلبہ، میں آپ کے سامنے جماعت خامسہ میں پڑھانے والی ایک کتاب مشکات المصابیح کی دوسری جلد لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے کورس میں اور کتاب النکاح سے پڑھانے کی شروعات ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے مستقل دروس کی شکل میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ نکاح، سب سے پہلے کتاب النکاح پڑھنے سے پہلے یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ نکاح کا لغوی معنی کیا ہے اور نکاح کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ نکاح کا لغوی معنی ہوتا ہے جمع کرنا، باب فتح سے نکاح، جمع کرنا، اکٹھا ہونا۔ نکاح کا اصطلاحی معنی ہے اس خاص عقد اور معاہدہ کا نام ہے، ایک خاص عقد اور معاہدہ کا نام ہے جو مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے اور جس سے دونوں کے درمیان زوجیت کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ نکاح کی لغوی معنی ہے جمع ہونا، اکٹھا ہونا، اور نکاح کا اصطلاحی معنی علماء نے یوں بیان کیا ہے کہ ایک خاص عقد اور معاہدے کا نام ہے جو مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے اور جس سے دونوں کے درمیان زوجیت کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نکاح کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ اب آئیے جو حدیث کتاب النکاح کی سب سے پہلی وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما ہیں۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، جو کوئی تم میں سے اسباب جماع کی طاقت رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، کیونکہ وہ نظر کو بہت نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کو بہت محفوظ رکھتا ہے، اور جو شخص اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کو روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ روزہ رکھنا اس کے لیے خصی کرنا ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے خصی کرنا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کتاب النکاح کی حدیث نمبر 1 پڑھ کے سنائی ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ ترجمہ ہے کہ اسباب جماع، اے جوانوں کا گروہ، جو کوئی تم میں سے اسباب جماع کی طاقت رکھے۔ اسباب جماع کا مطلب کیا ہے آپ کو یہ سمجھنا ہے۔ اسباب جماع کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات،
اسباب جماع کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو جماع کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، جماع کرنے کی طاقت، مباشرت کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، صحبت بنانے کی طاقت ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اسباب جماع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیوی اور بچوں کا نام و نفقہ خرچ اٹھانے کی طاقت آپ میں ہونی چاہیے، بیوی اور بچوں کا نام و نفقہ اٹھانے کی طاقت ہونی چاہیے۔ نمبر 3، اسباب جماع کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ بیوی کے اوپر جو مہر دینا واجب اور ضروری ہوتا ہے اس کی بھی طاقت آپ کو ہونی چاہیے، مہر دینے کی بھی طاقت آپ کو ہونی چاہیے، یہ اسباب جماع۔ تو یہ حدیث کا مطلب ہوا کہ اگر آپ کے نوجوانوں کا گروہ، یہ نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں سے کوئی اسباب جماع کی طاقت رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ اب اس حدیث کو کتب ستہ میں الگ الگ الفاظ کے ساتھ روایت کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 5066۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1400۔ اس حدیث کو ابو داؤد شریف میں بھی روایت کیا ہے، جس کا نمبر ہے 2046۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ملتی ہے، نسائی شریف میں ملتی ہے، ابن ماجہ میں ملتی ہے، اور دارمی میں بھی یہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔ کتب ستہ کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔ تیسری بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہو، یہ اس حدیث کے اندر چند الفاظ عزیز طلبہ آپ کو نوٹ کرنے۔ سب سے پہلا لفظ ہے معشرون۔ معشرون کا معنی جماعتون، اے جماعتون، کنبہ، قبیلہ، جماعت، گروہ کے معنی میں معشرون کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2، باعتون۔ باعتون کا معنی ہوتا ہے صحبت، نکاح کے لیے بھی یہ معنی بولا جاتا ہے، نکاح کے مصارف کے لیے بھی یہ معنی بولا جاتا ہے۔ باعتون کا معنی ہوتا ہے جماع، صحبت۔ اغص للبصر، اغص للبصری کا معنی ہوتا ہے اپنی نگاہ کو محفوظ کر لینا، اپنی نگاہ کو نیچی رکھ لینا۔ احس للفرجی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ وجاء کا معنی ہوتا ہے شہوت کمزور کرنے کے لیے خصیتین کو رگڑ دینا، کمزور کر دینا، اپنی شہوت کو مار دینے کے لیے، اپنی شہوت کو کمزور کر دینے کے لیے خصیتین، شرمگاہ کے نیچے جو خصیتین ہوتے ہیں اس کو رگڑ دینا، کمزور کر دینا۔ تیسری بات جو اس حدیث کے اندر بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اس حدیث میں نکاح کا حکم کیا ہے۔ عزیز طلبہ آپ کو یہ بھی نوٹ کرنا ہے، نکاح کا حکم۔ فقہائے کرام نے الگ الگ حالتوں میں نکاح کے حکم کو واضح کیا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی بات، نکاح کو واجب قرار دیا ہے کب؟ نکاح کو واجب کہیں گے کب؟ جب کہ کسی آدمی کے اندر اسباب جماع کی طاقت ہو۔ اب آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اسباب جماع سے مراد کیا ہے؟ 3 چیزیں آتی ہیں اسباب جماع میں، جماع کرنے کی طاقت ہو، بیوی بچوں کا نام و نفقہ اٹھانے کی طاقت ہو، اور بچوں اور بیوی کو مہر دینے کی طاقت ہو۔ تو جس انسان کے اندر اسباب جماع کی طاقت ہو اور اس انسان کو ڈر ہو، خوف ہو کہ وہ زنا میں پڑ جائے گا، اگر وہ شادی نہیں کرے گا، اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو وہ زنا کر بیٹھے گا، اگر اس سے خوف ہو تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ نکاح کرنا مستحب بھی ہے۔ مستحب کب ہوگا؟ جب کسی انسان کے پاس نکاح کرنے کی طاقت ہو، اسباب جماع کرنے کی طاقت ہو، تو ایسی حالت میں اس انسان کے لیے نکاح کرنا مستحب ہو جائے گا۔ نکاح کرنا مکروہ بھی بتایا گیا ہے کب؟ جبکہ انسان کے پاس اسباب جماع کی طاقت نہ ہو، ایسے میں نکاح کرنا مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ تو یہ نکاح کا حکم فقہائے کرام نے الگ الگ حالتوں میں رکھا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے چند حالت واضح کر دی ہے۔ تیسری اور چوتھی بات اور آخری بات، اس حدیث سے ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں؟
نمبر 1 سب سے پہلا فائدہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بالغ کو نکاح کی رغبت دلائی ہے، نکاح کر لینے کی رغبت دلائی ہے، نکاح کی طرف منہ مڑا ہے، نکاح کی طرف ایک جوان کو کہا گیا ہے کہ تمہاری عمر ہو گئی، تم نکاح کر لو اگر اسباب جماع ہے تو اس حدیث کا سب سے پہلا فائدہ یہ بتایا گیا کہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو نکاح کی طرف رغبت دلائی ہے۔ نمبر 2 اس حدیث کا دوسرا فائدہ ہے نکاح کر لینے سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے۔ نکاح کر لینے سے سب سے پہلے تو اجنبی عورت کے سامنے اپنی نگاہ اٹھانے سے بچتا ہے، اجنبی عورت کے سامنے اپنی نگاہ اٹھانے سے بچتا ہے۔ نمبر 2 اس نکاح کر لینے کی وجہ سے شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، نکاح کر لینے کی وجہ سے ایک حلال کام کی طرف وہ میلان کرتا ہے، حلال کام کو ایک انجام دیتا ہے وہ، تو نکاح کرنے سے انسان اجنبی عورت کی طرف اپنی نظر کو مائل کرنے سے بچاتا ہے اور انسان حرام کاری سے بچ جاتا ہے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ جو شخص جماع کے لوازمات، جماع کرنے کے جو لوازمات ہیں یعنی طاقت نہ ہو، قدرت نہ ہو، بیمار ہو، جماع کی لوازمات کی استطاعت نہ رکھتا ہو، جماع کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ رکھنا اس کے لیے خصی کرنے کا فائدہ دے گا۔ یعنی جس طرح خصی ہو جانے سے جنسی ہیجان ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے سے بھی جنسی ہیجان ختم ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے بھی جنسی خواہشات کمزور پڑ جاتی ہے، روزہ رکھنے سے بھی جنسی خواہشات تب جاتی ہے۔ لہذا ایسا انسان جو ابھی جماع کے لوازمات یا اسباب جماع کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے حل بتایا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے، روزہ اس کے لیے آڑ بن جائے گی اور نفسانی خواہشات کو دبا دے گی۔ یہ تیسرا فائدہ ہے۔ چوتھا فائدہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات بتائی۔ آپ نے سورہ نور کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا ہوگا کہ ایک مومن کی اعلیٰ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنی نظر کو نیچا رکھے۔ آپ نے صحیح حدیثوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو مجھے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دو رانوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو، مومنوں کو حکم دیا گیا، اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت مانگی ہے۔ تو ان دونوں کے لیے جو سب سے اہم، سب سے بڑی چیز ذریعہ بنتی ہے وہ ہے نکاح۔ اگر وہ انسان اپنی نظر کو بست رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ اگر کوئی انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، بہت سارے طریقے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ اگر کوئی انسان اپنی نظر کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھ لے۔ اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ ابھی تمہارے اندر اسباب جماع کی طاقت نہ ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم روزہ رکھ لو، اور اگر طاقت ہو تو تمہیں چاہیے کہ نکاح کر لو۔ یعنی جو بھی انسان، جو بھی بالغ اپنی نظر کو نیچی رکھنا چاہتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کر لے یا تو پھر روزہ رکھ لے۔ دونوں حالتوں میں انشاءاللہ جو مومن کی اعلیٰ صفت ہے اس کا وہ مستحق بنے گا۔ عزیز طلبہ، آج کے لیے اس درس کے اندر، اس حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی۔ نمبر 1، سب سے پہلے حدیث کا متن پڑھا گیا، جو آپ کو خیال رکھنی ہے، جو آپ کو نوٹ کرنی ہے، وہ یہ ساری چیزیں آپ کو نوٹ کرنی ہے۔ نمبر 1، حدیث کا متن پڑھا گیا۔ نمبر 2، حدیث کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ نمبر 3، حدیث کی تخریج، یہ حدیث کہاں کہاں پر موجود ہے میں نے آپ کو بتائی۔ نمبر 4، یہ حدیث کا مفہوم کیا ہے میں نے آپ کو بتایا۔
نمبر 5 اس حدیث کے اندر الفاظ معنی کون سے نئے ہیں وہ میں نے آپ کو واضح کیا۔ نمبر 6 اس حدیث کے اندر نکاح کا حکم کیا ہے میں نے آپ کو بتایا۔ نمبر 7 نکاح کی تعریف کیا ہے، نکاح کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور نمبر 7 اور آخری بات سب سے اہم، اس حدیث کے ذریعے جو فائدے ہمیں ملے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو سمجھنے اور پڑھنے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔